ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک اصول لکھا ہے اپنی کتاب اعلاء کلمت اللہ کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق یہی ہے کہ اہل بدعت ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اہل سنت جو ہے وہ تکفیر نہیں کرتے بلکہ خطا پر محمول کرتے ہیں۔ اب میں حضرات رضا خانیوں سے کہوں گا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کر کے اپنے ہی بزرگ پیر مہر علی کے بقول اہل بدعت ثابت ہوئے، اور آج تک تم اس بات کے بڑے ہی جو ہے وہ قائل تھے کہ ہم تو سنی ہیں بدعتی نہیں ہیں، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے تمہیں بدعتی مان کر اور کہہ کر اس بات پر فتویٰ ثابت یا فتویٰ دے دیا ہے کہ تم بدعتی ہو، سنی نہیں ہو۔ اس بات کی دلیل ہم آگے چل کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے اکابرین اور اصاغرین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں، تذلیل بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گستاخی کے فتوے بھی دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے القابات دے کر ایک دوسرے کو غلط اور کافر وغیرہ تک جا کے کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے آپ کے امام المناطق عطا محمد بندیالوی کی، اس کو عبد الحکیم شرف قادری بھی بڑی جو ہے وہ عزت افزائی کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ شاگرد ہے مولوی اشرف سیالوی، غلام رسول سعیدی اور دیگر بریلویوں کے اکابرین آج کل کے اس کے شاگرد ہیں۔ اب اس نے اس کتاب کے صفحہ 26 پر ایک بات نقل کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں غنا عام ازیں کے بغیر مزامیر کے ہو یا مزامیر کے ساتھ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب نے سنا ہے۔ صفحہ 26 پہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر کے ساتھ جو سما ہے وہ سنا ہے۔ اب دیکھیے اس عطا محمد بندیالوی نے نبی محترم علیہ التحیۃ والسلام کے اوپر ایک الزام لگایا کہ آپ مزامیر کے ساتھ سما سننے والے تھے۔ یہ میرے پاس ان کے انڈیا کے ایک بزرگ ہیں اور ان کا ایک فتاوی ہے، فتاوی فیض الرسول جلال الدین امجدی صاحب، ان کی بڑی تحقیق ہے۔ اس فتاوی پر بہت بڑے بڑے ان بریلویوں کے اکابرین نے تقریضات ثبت فرمائی ہے۔ یہ اس کی دوسری جلد ہے اور اس کے صفحہ 545 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ذات پر جس نے مزامیر سننے کا بہتان باندھا اس پر اعلانیہ توبہ و استغفار واجب ہے۔ یہ جلد 2 ہے، صفحہ 545 ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہتان لگانے والے بھی بریلوی اور فتویٰ دینے والے بھی بریلوی، تو پیر مہر علی نے جو ایک شروع کے اندر ہم نے عرض کی علامت بتائی ہے کہ اہل بدعت کی یہ علامت ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، ایک دوسرے کی تذلیل کریں گے، تو یہ آدمی جو اعلانیہ توبہ اور استغفار کرنا واجب کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جرم، یعنی عام مسلمان پر بھی بہتان باندھنا یہ گناہ ہے۔ جو نبی محترم بلکہ نبی الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان باندھے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کے شروع کے اندر
عبد الحکیم شرف قادری نے بھی اپنے استاذ محترم کے مختصر سے حالات ثبت کیے ہیں اور بڑی ان کی تعریف کی ہے، اور اپنے جو ہے وہ ہم سبق ساتھیوں کے نام بھی گنوائے ہیں۔ یہ دیکھیے عبد الحکیم شرف قادری کا نام، اور اس سے پیچھے اس نے تقریباً کافی سارے علماء کے اسماء گرامی بھی دیے ہیں کہ یہ سارے یہ سارے عطا محمد بندیالوی سے فیض لینے والے ہیں۔ ان کے نام نامی آپ ملاحظہ فرما سکتے 36 کے لگ بھگ اس نے علماء پیش کیے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ تو یہ اتنے بڑے علماء ان کے جو ہے ان کا استاذ، اس کا یہ حال ہے کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا ہے، تو بریلویوں تمہارے بڑے کا یہ حال ہے تو تم چھوٹے کیا ہوگے؟ جب بڑا آدمی اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق ہالکی، جب تمہارا قائد اور تمہارا بڑا اور تمہارا پیشوا اور تمہارا استاذ اس کا یہ حال ہے کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا ہے، تو تمہارے باقی حضرات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ تمہیں اس سے خود قیاس کر لینا چاہیے۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، اپنی حالت تمہیں اسی آئینہ سے دیکھ کے تمہیں اپنی تصویر نظر آ جانی چاہیے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تذکرہ مظہر مسعود، اس کتاب کے صفحہ 131 پر ایک بات موجود ہے۔ پروفیسر مسعود نے اپنے آباء میں سے ایک بزرگ کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ صفحہ 131 پر لکھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا ممنوع ہے، قائل کو توبہ کرنی اور تجدید نکاح چاہیے۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق یہ وظیفہ ان کا پڑتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو پروفیسر صاحب نقل کرتے ہیں یہ ممنوع بھی ہے، قائل کو توبہ کرنی چاہیے اور ایمان کی بھی تجدید کرنی چاہیے، یعنی اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، یہ بے ایمان بھی ہو گیا، اور اب اگر یہ نکاح نہیں کرے گا تجدید ایمان کرنے کے بعد تو یہ اس کی اولاد بھی ولد الحرام ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رضا خانیوں کے پیشوا مولوی احمد رضا خان صاحب کے پاس۔ یہ مولوی احمد رضا خان کے فتاوی رضویہ کی فہرست ہے جو انہوں نے یہ جو بریلویوں نے مرتب کی ہے، یہ ان کے فتاوی رضویہ کی مختلف مختصر سی جزیات نقل کی گئی ہیں۔ اس فہارس فتاوی رضویہ کے صفحہ 880 کے اوپر رضا خانی حضرات لکھتے ہیں اپنے امام اور اپنے شیخ کا قول کیا وہ کہتے ہیں کہ فاضل بریلوی صاحب کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا وظیفہ جائز ہے۔ جو آدمی اس کو جائز کہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود کے پیش نظر اس آدمی کا نکاح نہیں، اس آدمی کا ایمان نہیں، اس آدمی کا جو ہے نا ایمان جب ہے نہیں، نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں رہا تو اس کی اولاد ولد الحرام ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو تکفیر کر رہا ہے پروفیسر مسعود نقل کر رہا ہے تکفیر، اور نقل کس کی کر رہا ہے؟ مولوی احمد رضا خان کی کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا مولوی احمد رضا خان صاحب اس بریلوی پروفیسر مسعود کی نظر کے اندر ایمان سے بھی فارغ ہیں۔ ہاں اگر رضا خانی کہتے ہیں نہیں جناب فارغ نہیں تھے تو پھر بتائیے کہ مولوی احمد رضا نے اس سے توبہ کی ہو تو آپ پیش کریں۔ توبہ بھی نہیں کی انہوں نے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مولوی صاحب یہ اس ایمان سے بھی خالی گئے، ان کا نکاح بھی نہیں رہا۔ جب نکاح نہیں رہا، ایمان نہیں رہا، تو اس صورت کے اندر کا نکاح بھی جب نکاح بھی نہیں رہا، اب رضا خانی حضرات سوچ لیں کہ ان کا جب ایمان نہیں، نکاح نہیں، تو پھر اولاد کس کھاتے میں گئی ہے؟ اچھا آئیے یہ دیکھیے میرے پاس مقالات کاظمی کی دوسری جلد ہے۔ اس مقالات کاظمی کی دوسری جلد میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ وظیفے کے متعلق فتویٰ کفر کا دینے والے، شرک کا دینے والے، اس کو کاظمی صاحب نے جو اس کی گت پکائی ہے اور جو اس کی جو ہے وہ تذلیل اور تکفیر اور اس کے متعلق جو گالیاں نقل کی ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس کاظمی صاحب نے اس جناب جی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ وظیفہ کے ناجائز ہونے والے کے متعلق
جو نجائز ہونے کا فتویٰ دینے والوں کے متعلق کیا لکھا ہے۔ مثلاً کاظمی صاحب کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک صحت اعتقاد کے ساتھ یا شیخ عبد القادر جیلانی اور اس قسم کے تمام الفاظ ندا کہنا جائز ہے۔ جو شخص کہنے والوں کو کافر، مرتد، ملعون، جہنمی اور زانی قرار دیتا ہے وہ اکابر اولیاء امت کی شان میں گستاخی کر کے خود ملعون و جہنمی و زانی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ فتویٰ جو مولوی احمد سعید کاظمی نے دیا ہے کہ وہ خود زانی ہے، ملعون ہے، وہ خود گمراہ ہے، وہ خود بہت بڑا گستاخ ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ تمام قسم کے فتاوے پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کے اوپر جا کے لگے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو بات تھی کہ رضا خان یہ جو اہل بدعت کی علامت ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، وہ واقعہ حق اور سچ ہے، اس میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش باقی نہ رہی۔ دیکھیے پروفیسر مسعود صاحب نے مولوی احمد رضا خان کی تکفیر کر دی اور پھر کاظمی صاحب اٹھے، انہوں نے اٹھ کے پروفیسر مسعود صاحب کی تکفیر کر دی کہ یہ خود زانی ہے، یہ خود بے ایمان ہے، خود یہ اکابر کا گستاخ ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، یہ سارے بریلویوں کا یہی حال ہے۔ آگے چلیے، یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے فوز المقال فی خلفاء پیر سیال، اس کی چوتھی جلد ہے اور اس چوتھی جلد کے صفحہ 445 کے اوپر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کا ملفوظ نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ راضی نہ ہوگا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یا محمد یا رسول اللہ نہ لکھو گے، اس وقت تک خدا ذوالجلال راضی نہ ہوگا۔ یعنی اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر آپ کو یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد اور یا رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے۔ صرف محمد لکھنا، صرف محمد الرسول اللہ لکھنا یہ نہیں، جب تک یا محمد اور یا رسول اللہ نہیں ہوگا اس وقت تک خدا ذوالجلال تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ مولوی قمر الدین سیالوی صاحب کی ایک رائے ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس مولوی قمر الدین سیالوی صاحب کے اپنے گھر کے اندر۔ یہ هو المعظم 1979 کے اندر شائع ہوئی تھی۔ اس هو المعظم کو لکھنے والا غلام نظام الدین مرولوی ہے اور یہ مرولہ شریف والے جو ہیں یہ گدی نشین، یہ سارے کے سارے اسی سیال شریف سے فیض یافتہ ہے۔ اب یہ غلام نظام الدین مرولوی یہ اب بھی سیال شریف والوں کا بڑا معتقد اور بڑا ہی محب ہے۔ یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ 41 کے اوپر یہ بات لکھتا ہے کہ آپ سیال شریف میں اب بھی آ کے دیکھ لیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کتاب چھپی تھی کہ اللہ محمد کا تغرا بغیر لفظ یا کے لکھا ہوا تاحال موجود ہے، یعنی کوئی یا اللہ کوئی یا محمد نہیں لکھا ہوا۔ تو اب بتائیے خواجہ قمر الدین سیالوی دوسروں کو تو یہ بتاتا ہے کہ جب تک یا محمد اور یا رسول اللہ نہ کہو گے خدا راضی نہیں ہوگا، لیکن اپنے سیال شریف کا یہ حال ہے کہ 1979 سے پہلے نہ وہاں یا اللہ ہے نہ یا محمد ہے، صرف اللہ محمد لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قمر الدین سیالوی صاحب اور ان کی ساری گدی اس سے خدا راضی نہیں ہے، یہ خواجہ صاحب کا اپنا ہی فیصلہ ہے، ہماری اس کے بارے میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، یہ ہمارے پاس فتاوی مہریہ موجود ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا۔ انہوں نے اپنے اس فتاوی کے اندر امکان نظیر کے مسئلے کے متعلق ایک بڑی خوبصورت رائے اپنی طرف سے ایک بڑی ہی اچھی رائے سمجھ کر انہوں نے پیش کی ہے، وہ آپ اس کو خود ہی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظیر ہے اس کے امتناع کے متعلق، تو آپ نے اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلیط کسی کے فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ شکر اللہ سعیہم، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی سے امکان نظیر کا عقیدہ رکھنے والوں کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کو اجر و ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی محنت کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، اور اس
کتاب کے اندر کافی سارے بریلوی اکابرین کی عبارتیں اور ان کی تحقیقات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک ان کا بہت بڑا مانا ہوا مناظر ہے سید بادشاہ تبسم صاحب، وہ لکھتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 1059 کے اوپر کہ نظیر کو ممکن بذات ماننے والے 1052 کے اوپر لکھتا ہے نظیر کو محال نہ مانا بلکہ ممکن مانا تو آپ ختم نبوت کے منکر اور کذب الہیہ کے قائل ٹھہرے، اور یہ بھی کفر ہے۔ اب آپ بتائیے ان کے نزدیک امکان نظیر کا عقیدہ یہ کفر ہے، یہ کذب الہیہ کو مشتمل اور کذب الہیہ کو مستلزم ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کتاب میں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے تو پھر یہ بات کذب الہیہ کو جا کے لازم ٹھہرے گی، یعنی یہ خدا کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات دلیل بنتی ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی انکار جا کے بنتا ہے، اور یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی تردید اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ٹھکرانا جا کے بنتا ہے۔ جبکہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی اس کاوش کے اوپر خدائے ذوالجلال سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، ماجور و مصاب سمجھتا ہوں۔ اب آپ آئیے اسی دیوبندیوں سے لاجواب سوالات کے صفحہ 126 کو دیکھ لیجئے۔ اس 126 صفحہ کے اوپر یہ بات صاف موجود ہے، جس طرح مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بریلویوں کی تحقیق کے اندر مسئلہ امکان نظیر کفر جا بنتا ہے، بریلویوں کی تحقیق کے اندر مسئلہ امکان نظیر ختم نبوت کا انکار جا بنتا ہے، بریلویوں کی تحقیق کے اندر مسئلہ امکان نظیر یہ کذب الہیہ کو مستلزم جا کے ٹھہرتا ہے۔ اب یہ کفر جب بنا تو پھر تمہارا پیر مہر علی شاہ صاحب کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ماجور و مصاب سمجھتا ہوں؟ شکر اللہ سعیہم، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے نزدیک کفر نہیں ہے، تم کہتے ہو کفر ہے، تو پھر جب کفر کو کفر نہ سمجھنا بھی کفر ہے تو تمہارا فتویٰ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے سر جا کے لگا نا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ تو پھر جو بات پیر مہر علی شاہ صاحب نے نقل کی تھی کہ اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، اور ایک حدیث شریف بھی مشہور ہے کہ لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی تکفیر اور ان کو گالیاں دینے والے بھی ہوں گے، تو وہ حدیث بھی اپنی جگہ صادق اور اپنی جگہ آج اس کے جو ہے نا وہ ہمیں مثالیں نظر آنی شروع ہو گئی کہ رضا خانی اپنے ہی بڑوں کو کافر کہنا شروع ہو گئے، لیکن یہ مجبور ہیں، لیکن یہ بے بس ہیں، لیکن یہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، صرف ان کی ہوس، ان کی خواہش، ان کی منشا اور ان کی حرص پوری ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو کافر کہنا، دوسروں کو جو ہے نا گستاخ کہنا، دوسروں کی تذلیل اور تکفیر کرنا۔ جو مولوی احمد رضا خان نے ان کو نسخہ تھمایا تھا، آج بھی رضا خانی اس نسخے کے اوپر قائم و دائم ہے۔ آگے آئیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہی دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، اس کے صفحہ نمبر 1130 کے اوپر بریلوی حضرات نے بڑی جلی سرخی کے اندر لکھا ہے، کافروں سے اتحاد کرنے والے بحکم قرآن کافر ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب فتویٰ انہوں نے خود لکھ دیا، اب میں پوچھتا ہوں بریلویوں سے، یہ تمہارا نورانی میاں جس کو تم شاہ احمد نورانی کہتے ہو، جس کی تم اتنی جناب عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ گئے کہ جس نے نبوت کی زیارت نہیں کی وہ شاہ احمد نورانی کی زیارت کر لے، یہ نورانی میاں، اس کے متعلق ان کے ممدوح حضرات نے، ان کے جو ہے نا تعریف کرنے والے حضرات نے بڑی ہی تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 604 کے اوپر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جناب مولانا نورانی نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اثنا عشری مکاتب فکر کے گوناگو اختلاف کے باوجود اتحاد بین المسلمین کی منزل حاصل کر لی تھی، اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے
مشترک مقاصد کا تعین کر کے انہیں نقطہ اتحاد پر متفق کر لیا کرتے تھے۔ نورانی صاحب اتحاد کر رہا ہے، یہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساری زندگی چلتا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، نورانی صاحب اتحاد کرے اور اس نورانی کو اپنا قائد اور لیڈر ماننے والے یہ تمام جمعیت علماء پاکستان کے سارے لیڈر، سارے کے سارے عہدیداران، سارے کے سارے ان کے اکابر وہ کفر کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بریلوی حضرات کی اپنی تحریر کہہ رہی۔ آگے آئیے، یہ میرے ہاتھ کے اندر دیوان محمدی ہے، محمد یار فریدی کی لکھی ہوئی، اور اس کو عبدالحکیم شرف قادری نے تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر اپنے اکابرین کے اندر شمار کیا ہے۔ یہ محمد یار فریدی لکھتا ہے اسی دیوان محمدی کے صفحہ 108 پر، شیطان بود آنکس کے کند منع سجودت، یعنی بابا فرید کو، اپنے بابا غلام فرید کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو تجھے سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بزرگوں کی قبروں پر سجدہ کرنے سے منع بھی کرنے والا کون ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے حوالہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ فہارس فتاوی رضویہ ہے، اور اس فہارس فتاوی رضویہ کے صفحہ 687 کے اوپر مولوی احمد رضا خان کہتے ہیں کہ مشائخ کو سجدہ کرنے سے روکنا یہ بہت ضروری کام ہے اور ضرور منع کرنا چاہیے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کرنا فرض ہے۔ یہ دیکھیے، اب مولوی محمد یار فریدی صاحب کے فتویٰ سے آپ دیکھیے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب شیطان ثابت ہوئے، اور دیکھیے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کو جو بریلوی بہت زیادہ، یہ غلام عبدالحکیم شرف قادری کو دیکھ لیجئے، بڑے اکابرین میں شمار کرتا ہے اپنے مولوی احمد رضا خان کو، اور لیکن جس محمد یار فریدی نے مولوی احمد رضا خان کو شیطان کہا ہے وہ بھی مولوی عبدالحکیم شرف قادری کے اکابرین میں سے ہے۔ اب دیکھو، اکابرین ہی ایک دوسرے کے اوپر فتوی تکفیر اور جناب گمراہی اور یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ آگے آئیے، یہ میرے پاس موجود ہے محاسبہ دیوبندیت مولوی حسن رضا رضوی کی، مولوی حسن علی رضوی کی ہے، جو بریلویوں کے ہاں بہت بڑا جناب زیغم سمجھا جاتا ہے۔ بریلوی زیغم اہل بدعت کے نام سے یہ اس کو بہت بڑا شعر اپنا سمجھتے ہیں۔ اب اس شعر کی سنیے، یہ اس محاسبہ دیوبندیت کی جلد 1 ہے، صفحہ 323 کے اوپر لکھتا ہے، وہ آپ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ کہتا ہے کہ کفر و ارتداد کی باتوں کو معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کے کرم پر منحصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کفر کی بات کو بھی معاف کر دے، یعنی کفر کو بھی معاف کر سکتا ہے اگر خدا ذوالجلال چاہے تو۔ یہ مولوی حسن علی رضوی کی یہ تحقیق ہے۔ اب دیکھیے، یہ ادھر کہہ رہا ہے کہ کفر کی بات کو بھی خدا معاف کر سکتا ہے، اور ادھر اس کو دیکھیے، یہ جناب بریلویوں کا بہت بڑا عالم جس کو امیر اہل سنت بریلوی کہتے ہیں، اور اس کا نام بڑے القابات سے لیتے ہیں، اور ہمیں امیر اہل سنت سے پیار ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس کی کتابوں پہ تقریزیں ثبت کی ہیں۔ یہ اس امیر ان کے جناب محمد الیاس قادری اتاری صاحب کی کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ یہ اس کتاب کے صفحہ 445 کے اوپر لکھتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ زید کہتا ہے کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو مشرک کو بھی بخش کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ جواب، زید بے قید کا یہ قول کفریہ ہے۔ اب آپ بتائیے، حسن علی رضوی اس کے فتویٰ سے کافر ہوا یا نہ ہوا؟ اب حسن علی رضوی کہتا ہے کہ خدا اگر چاہے تو کفر کو بھی معاف کر دے، لیکن یہ کہتا ہے کہ کفر کو بخشنا، یہ جو بات کہنا ہے کہ خدا چاہے تو کفر کو بھی بخش دے، یہ قول کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ خدا را آپ بتائیے، میری ان تمام معروضات کو آپ بالکل ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ میں نے جو نقطہ آغاز میں بات کی تھی کہ اہل بدعت کی یہ علامت ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ خود
میں اپنے اس دعوے کے اوپر کافی ساری دلائل پیش کر کے اپنے اس دعوے کو موجہ اور موضح اور مبین کر چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں کہ یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم بریلوی سنی ہیں اور باقی سارے جو ہے وہ گستاخ رسول ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ نہیں بھائی، تو سنی نہیں ہے، تو بدعتی ہے۔ جو علامت اہل بدعت کی تمہارے بڑوں نے بتائی ہے وہ تمہارے اندر ہی تو صادق آ رہی ہے، اور کس کے اندر صادق آئے گی؟ آئیے، یہ میرے ہاتھ میں میرۃ العاشقین ہے، یہ جناب خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر خواجہ صاحب کی باتوں کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مولوی احمد رضا خان حقہ پینے کے بہت بڑے عادی تھے اور حقہ دبا کے پیتے تھے۔ اب حقے کے اوپر جو فتوے انہوں نے لگائے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ بھی سن لیں۔ مولوی احمد رضا خان صاحب کی عادت تھی کہ حقہ ان کی مرغوب غذا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے ان کو حقے کے علاوہ چین نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ ان کو عشق اتنا تھا حقے کے ساتھ، انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ حقے کے پانی کے ساتھ وضو بھی جائز ہے، اور حقے کے جناب انہوں نے بڑے تقدس اور بڑے فضائل مناقب بیان کیے، اور جو علماء نے حقے کی کراہت کے متعلق فتوے دیے تھے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں یہ فتوے ٹھیک نہیں ہے اور حقہ جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اب آپ سنیے کہ مولوی احمد رضا خان کی گت جو خواجہ شمس الدین سیالوی جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے بھی پیر ہیں اور خواجہ قمر الدین سیالوی کے بھی اکابرین میں سے ہے، خواجہ ضیاء الدین سیالوی کے بھی اکابرین میں سے ہے، خواجہ محمد دین سیالوی کے بھی اکابرین میں سے ہے، وہ خواجہ شمس الدین سیالوی سے اس حقے کے متعلق کیا فرما رہے ہیں، کیا فتوے لگا رہے ہیں، کیا تنقید اور تردید کر رہے ہیں، وہ میں پڑھ کے آپ حضرات کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مختصراً جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حقے کی نئے اندر سے سیاہ ہوتی ہے، اسی طرح حقہ نوش کے اندرون بھی دھوئے سے سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی حقے کے اندر جو کانا ہوتا ہے یہ اندر سے بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اس طرح یہ حقہ پینے والے کا اندر بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں نمازی کو حقے سے پرہیز کرنی چاہیے، اس کی بدبو کی وجہ سے عبادت کی لذت جاتی رہتی ہے، فرشتے بھی بیزار رہتے ہیں۔ واقعہ ٹھیک بات ہے، فرشتے نزدیک نہیں آتے۔ اور آگے لکھے ہیں بعض علماء حقہ پینے کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اب آپ پتہ ہے کہ جو بدعتوں کا ارتکاب کرے سنی ہوتا ہے، مولوی احمد رضا خان کو سنی کیسے کہا جاتا ہے؟ اور آگے لکھا ہے کہ بعض مکروہ تحریمی کا درجہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں حقہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی جس قدر حقہ پیتا ہے اسی قدر یاد حق سے غافل ہوتا ہے، اس کے منہ سے مستقل بدبو آتی ہے۔ میرا رضا خانیوں سے سوال ہے، تم بتاؤ مولوی احمد رضا خان نے کبھی ایک تسبیح بیٹھ کے بھی ذکر کی پڑھی ہو تو پیش کرو۔ اس کی سوانح حیات، اس کی تصانیف کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ اس نے ذکر کے اوپر زور دیا ہو، اس نے درود پاک کی بیٹھ کے تسبیحات پڑھی ہو۔ نہیں، اس قسم کی باتوں سے اسے کیا غرض تھی؟ آگے لکھا ہے حقہ نوش ان پٹیوں پر ہاتھ ملتے ہیں اور پھر اسی حالت میں اپنے کپڑوں پر ہاتھ لگاتے ہیں، پھر انہی کپڑوں سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ نماز کس طرح صحیح ہوئی؟ اس طرح جہاں حقہ ہوتا ہے وہاں اکثر جاہل لوگ جمع ہو کر خرافات اور ہزلیات میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور یہ بات مشہور تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود نے فاضل بریلوی اور ترک موالات کے صفحہ 5 کے اوپر لکھا ہے۔ ایک فاضل ہمیں کہنے لگے کہ مولوی احمد رضا خان تو جاہلوں کے پیشوا ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو جاہلوں کے پیشوا ہیں، خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حقے کی یہ نوست ہے کہ جاہل لوگ آ کے وہاں بسیرا کرتے ہیں، اور خواجہ صاحب آگے کہتے ہیں تمام گناہوں کا امام حقہ ہے، جہاں حقہ ہو وہاں پوست کا بھی احتمال ہوتا ہے، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو بھنگ اور افیون کا بھی احتمال ہوتا ہے، جب یہ تینوں جمع ہو جائیں تو شراب اور کباب کا بھی گمان ہوتا ہے۔ الہذ القیاس حقہ گناہوں کے بھنور میں جکڑ دیتا ہے، حقہ نوش کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور نور ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے خواجہ صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ ایمان سے بھی آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو پھر بات سمجھ لینی چاہیے کہ مولوی احمد رضا خان تمام قسم کی ان قواؤں کا حامل تھا اور جامع تھا، اور ان تمام قسم کی قواؤں کو اٹھانے والا تھا۔ تو ہم رضا خانیوں سے کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ہی بڑوں نے لکھا ہے کہ حقہ پینے والا ایسی خباثتوں اور اس طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ مولوی احمد رضا خان حقہ پی پی کر اس کا اندر تباہ ہو گیا تھا۔ آگے آئیے، یہ میرے پاس کتاب ہے
محاسبہ دیوبندیت میں پہلے بھی اس کو پیش کر چکا ہوں. اس محاسبہ دیوبندیت کے صفحہ 167 کے اوپر مولوی احمد رضا خان کا وہ واقعہ کہ سیدی احمد جو ہے نا بدوی کبیر ان کے مزار کے اوپر ایک کنیز کو پیش جو ہے نا ہبہ کیا گیا تھا اور چڑھاوا چڑھایا گیا تھا. مولوی حسن علی رضوی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سید احمد بدوی کبیر کے مزار کے اوپر چڑھاوا نہیں چڑھایا گیا بلکہ اس کنیز کو ہبہ کیا گیا ہے. رضا خانیوں سے سوال یہ ہے کہ کنیز کو ہبہ کرنا، مزار پہ چڑھاوا چڑھانا، اس کا کیا فرق ہے؟ بھائی جو چیز چڑھاوا چڑھائی جاتی ہے وہ اس کو ہبہ بھی تو کی جاتی ہے نا. اچھا چلو ہبہ ہی تم نے کی ہے، آؤ دیکھو تو صحیح تمہارے بزرگ کیا کہتے ہیں. یہ میرے پاس پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے اعلاء کلمت اللہ. یہ پیر صاحب اس کتاب کے صفحہ 88 کے اوپر نقل کرتے ہیں کہ جناب مردہ کو کوئی چیز ہبہ کرنا ناجائز ہے. اب آپ دیکھیں مردہ کو کوئی چیز ہبہ کرنا یہ ناجائز ہے. اب پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھو. اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہے کہ جناب اس سے تقرب حاصل ہو تو یہ ہبہ کرنا مردہ کو تقرب کی نیت سے بھی یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور یہ بالکل ناجائز ہے. اب آپ دیکھیں کہ مولوی احمد رضا خان نے جو ہبہ والا ایک واقعہ نقل کیا اور مولوی حسن علی رضوی نے اس واقعہ کو جناب بطور ٹیک دینے کے کہا جی یہ چڑھاوا نہیں ہے یہ ہبہ ہے. مولوی حسن علی رضوی صاحب تم کہتے ہو کہ میں نے بڑا جواب دیا ہے، علماء دیوبند جواب نہیں دے سکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں تیرے جواب کو تو تیرے بڑے نہیں مانتے. تو کہتا ہے ہبہ کیا ہے ہم نے، لیکن یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہبہ مردہ کو کرنا ناجائز ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ فعل مردہ کے تقرب کے لیے ہو تو مشابہت فعل کفار کے ساتھ لازم آئے گی. کیا تم نے زندگی میں یہی ٹھیکہ اٹھا رہا ہے کہ ہم نے کافروں کی مشابہت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، ہم نے دربار کو چومنا ہے، چاٹنا ہے قبر کو، مجوسیوں اور کافروں کی ہم نے جناب مشابہت اختیار کرنی ہے. اور تم جو مردوں سے مانگتے ہو جا کے، یہی پیر مہر علی شاہ صاحب صفحہ 67 کے اوپر لکھتے ہیں اگر کوئی شخص قبروں کا طواف کرے یا سجدہ کرے یا اس قسم کی دعا مانگے اے صاحب مزار میرا فلاں کام سر انجام دے دے تو یہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی جو کہ ناجائز ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بت پرستوں سے مشابہت تم نے سیکھی ہے؟ تم قبروں کا طواف بھی کرو، بت پرستوں کے ساتھ مشابہ بن جاؤ. تم وہاں جا کے مانگو کہ میرا قبر والے فلاں کام کر دے، پھر بھی بت پرستوں کے ساتھ مشابہ جا کے بنو. تم جناب قبروں کو سجدہ کرو تب بھی تم بت پرستوں کے ساتھ مشابہ بن جاؤ. اور تم جناب ہبہ مردے کو کرو جا کے، یہ بھی تم بت پرستوں کے ساتھ مشابہ بنو. کیا تمہیں ایمان اسلام کی بات نہیں آتی؟ کیا تم نے اہل ایمان کی مشابہت یا اہل ایمان کا طرز اختیار کرنا چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں یہ بت پرستوں کی مشابہت ہی نظر آتی ہے جو ساری زندگی بت پرستوں کی مشابہت کرتا رہے؟ پیر صاحب نے آگے بہت بہترین فتویٰ لگا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو کسی قوم کے مشابہ ہو وہ انہی سے ہوگا. اب میرا تو اس سے سوال ہے کہ تو سجدہ کر کے بت پرستوں کے ساتھ مشابہ ہو، تو طواف کر کے بت پرستوں کے ساتھ مشابہ ہو، تو جناب جی بزرگوں سے قبروں سے مانگ کر بت پرستوں کے ساتھ مشابہ ہو، تو جناب چڑھاوے چڑھا کر مردوں کو ہبہ کر کے بت پرستوں کے ساتھ مشابہ ہو، تیری ساری زندگی بت پرستوں کے ساتھ مشابہت میں گزر جائے تو کیا تو انہی میں سے ہی شمار ہوگا؟ ضرور انہی میں سے شمار ہوگا. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے کھڑا کیا جائے گا. آگے آئیے جی، یہ میرے پاس کاظمی صاحب کی کتاب ہے مقالات کاظمی. میں پہلے بھی اس کو پیش کر چکا ہوں. اس مقالات کاظمی کے اندر ایک بہت بڑی جناب جی مولوی کاظمی صاحب نے اصول نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو علماء دیوبند کو گستاخ کہتے ہیں. کیوں جی؟ علماء دیوبند بڑے گستاخ ہیں. اچھا ہم جی بڑے نیک اور بڑے صالح اور بڑے بزرگ اور بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. ہم تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نہ توہین کرنا روا سمجھتے ہیں، نہ ہی جناب جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور نہ ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب چیزوں میں سے کسی چیز کی ادنا سے بھی توہین کو جو ہے نا روا سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو کفر سمجھتے ہیں. اچھا علماء دیوبند گستاخی کا، ہاں جی علماء دیوبند گستاخی کرتے ہیں. کاظمی صاحب نے اصول نقل کیا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ ہمارے اوپر اعتراض یعنی علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی
عمل کے اندر قوم جو ہے، امتی جو ہے وہ نبی سے بڑھ جاتا ہے، علم کے اندر نبی ممتاز رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ اصول بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کاظمی صاحب کی بات دیکھ لیجئے، میں کاظمی صاحب کے اصول سے کاظمی صاحب کی ہی قوم کے اوپر فتویٰ لگانا چاہتا ہوں۔ کاظمی صاحب نے اصول نقل کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کے مذہب میں انبیاء علیہ السلام اپنی امت سے جس طرح علم میں ممتاز ہوتے ہیں، اس طرح عمل میں بھی پوری طرح امتیازی شان رکھتے ہیں۔ جو شخص انبیاء علیہ السلام کے اس امتیاز کا منکر ہے، وہ شان نبوت میں تخفیف کا مرتکب ہے۔ اب آپ آئیے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ میرے پاس تفسیر الحسنات ہے، لکھی ہوئی ابو الحسنات قادری کی ہے۔ ابو الحسنات قادری کی اس کتاب پر احمد سعید کاظمی نے بھی تقریر لکھی ہے، اور تقریر لکھ کر جناب جی اس کتاب کو کہا ہے کہ حقیقت کے اندر اس وقت تفسیر ہے یہی۔ جناب کاظمی صاحب نے اس کو بڑا ہی سراہا ہے کہ اس وقت تفسیر جس کو کہا جا سکے وہ یہی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں۔ کاظمی صاحب نے اس کی تقریر میں بہت سے جناب جی پل باندھے ہیں اس کی شان، اور بڑے قلابے زمین و آسمان کے بنائے ہیں۔ لیکن کاظمی صاحب سے میں کہوں گا، کاظمی صاحب اس کے صفحہ 32 کو تو دیکھ لیا ہوتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ لکھ رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا ذوالجلال سے پوچھا، یا اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی ذکر کرنے والا ہے؟ تو خدا ذوالجلال نے مینڈک کے متعلق وہی فرمائی، یعنی وہ مینڈک تو اس سے زیادہ ذکر کرنے والی ہے اے داؤد۔ اب آپ بتائیے، کاظمی صاحب کہتے تھے جو نبوت کے لیے یہ کہے کہ اس سے عمل کے اندر امتی بڑھ سکتا ہے تو یہ نبوت کی شان میں تخفیف کا مرتکب ہے۔ اب آپ دیکھیے، علماء دیوبند نے تو مینڈک کو تو نہیں بڑھایا، لیکن یہ آپ کا ابو الحسنات قادری مینڈک کے متعلق لکھتا ہے کہ مینڈک حضرت داؤد علیہ السلام سے ذکر کے اندر بڑھ گئی تھی، اور علماء دیوبند نے یہ نہیں کہا کہ نبوت سے جو ہے نا وہ آدمی اعمال کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ علماء دیوبند نے تو یہ لکھا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایک آدمی نے 100 سال عمر گزاری ہے، اس نے کئی حجیں کی ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک حج ادا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے ظاہراً تو بڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں بڑھ سکتا، یہ علماء دیوبند کہہ رہے تھے۔ تم نے تو حقیقت کے اندر بڑھا دیا ہے۔ دیکھو تیرا ابو الحسنات قادری لکھ رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مینڈک کو کہا گیا، مینڈک کے متعلق کہا گیا کہ یہ ذکر جناب داؤد سے زیادہ کرتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ نبوت کی شان میں تخفیف کا قائل یہ ابو الحسنات قادری ہوا یا نہ ہوا؟ کاظمی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب اس پہ آپ کی تقریر اور آپ نے اس کی تصحیح کر دی، تحسین کر دی، اس کی تصویب کر دی، اس کی تائید کر دی، تو آپ تائید و تصویب اور تحسین و تصحیح کی وجہ سے آپ بھی اس کتاب کے ساتھ بالکل متفق ٹھہرے۔ ادھر آپ کا اصول یہ ہے کہ جو نبوت سے عمل میں کسی کو زیادہ مانے وہ شان نبوت میں تخفیف کرتا ہے، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ ایک مینڈک سیدنا داؤد سے ذکر کے اندر بڑھ گئی تھی۔ اب آپ بتائیے، آپ کا فتویٰ آپ کے گلے میں ہی آ کے اٹکا یا نہ اٹکا؟ یہ ہے رضا خانیوں کا حال۔ میں کہتا ہوں ان سے زیادہ جاہل اور بے وقوف قوم خدا نے دھرتی پہ پیدا نہیں کی۔ خود ہی ایک اصول بناتے ہیں، خود ہی اس اصول اور اسی اصول سے پھر خود ہی کافر بن جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی توق کی بات نہیں۔ کاظمی صاحب نے ایک اصول بنایا کہ جو یہ کہے کہ نبوت سے کوئی عمل میں بڑھ سکتا ہے تو وہ شان نبوت میں تخفیف کر رہا ہے، اور پھر جس کتاب کی تصدیق و تائید کی اسی کتاب میں موجود ہے کہ ایک مینڈک ایک نبی سے ذکر میں بڑھ رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی انسان بظاہر لکھ دے تو وہ تو مجرم بن گیا، تم بظاہر بھی نہ لکھو، تم کہو مینڈک نبوت سے ذکر کے اندر بڑھ گئی، تمہارے اوپر فتویٰ لگانے والا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، تم اپنے اصول سے خود ہی کافر جا کے بنے۔ یہ میرے ہاتھ میں کاظمی صاحب کی کتاب ہے، مقالات کاظمی جلد 2، میں پہلے بھی اس کو پیش کر چکا ہوں۔ اس کے اندر کاظمی صاحب نے صفحہ 295 کے اوپر ایک اصول اور تیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا مسلک ہے کہ کسی مخلوق کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کی کمی ثابت کرنا حضور کی شان اقدس میں بدترین گستاخی ہے۔ صفحہ 295۔ اب آپ آئیے اس کتاب کے اوپر فتویٰ، کیا اس فتوے کی روح سے کافر کون بنتا ہے، گستاخ کون بنتا ہے، بے ادب کون ٹھہرتا ہے،
یہ میرے پاس رسائل اویسی ہے، اس کی جلد 2 ہے، اس کی جلد 2 میں ایک رسالہ عقائد صحابہ، اس کے صفحہ 5 کے اوپر ایک بات نقل کی گئی ہے، وہ بات بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ کاظمی صاحب کی اس فتوے کی زد میں کون آ رہا ہے۔ فیض احمد اویسی صاحب نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے، ابلیس کے علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا علم صرف وسیع ہے، وسیع تر نہیں ہے۔ بریلویوں، تم نبوت سے زیادہ علم شیطان کا مان کے تم گستاخ کیوں نہیں ٹھہرے؟ ساری دنیا کو تم نے گستاخ ٹھہرایا، دنیا میں کوئی مسلمان تمہارے علاوہ وہ صحیح نہیں، بلکہ سارے تمہارے علاوہ بے ایمان اور کافر ہیں تمہارے بقول۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں، جب جن اصولوں سے تم نے علماء دیوبند کو بے ایمان اور گستاخ کہا ہے، کیا وہی اصول تمہارے گلے میں فٹ نہیں ہو رہے؟ تم علماء دیوبند پہ الزام لگاتے ہو کہ شیطان کے علم کو انہوں نے زیادہ کہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم خود شیطان کا علم نبوت کے علم سے زیادہ مانو، تمہیں گستاخ کہنے والا کیوں دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا خدائے ذوالجلال کی لاٹھی میں آواز ہے، کوئی دنیا میں اور پیدا ہوا یا نہ ہوا ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ بریلوی خود پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو گستاخ اور بے ایمان کہا۔ آئیے، یہ کاظمی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کاظمی صاحب نے اس کتاب کے اندر کافی ساری اصول ضوابط لکھے ہیں۔ ایک اصول انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ 296 کے اوپر نقل کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی کا انکار کرنا اہل سنت کے نزدیک بدترین جہالت و ضلالت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گھٹانا یہ بریلویوں کے نزدیک بدترین جہالت اور ضلالت ہے۔ یہ اصول کاظمی صاحب کا ہے۔ اب کاظمی صاحب کے اس اصول کو دیکھیے کہ یہ کہاں تک اصول جا کے لگتا ہے۔ یہ میرے پاس ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے۔ اس ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 354 کے اوپر مولوی احمد رضا خان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ خود اس واقعے کو دیکھ کے اندازہ لگائے کہ نبوت کی شان کو گھٹا کون رہا ہے۔ اگر گھٹانے کا فتویٰ لگتا ہے تو اس مولوی احمد رضا خان پہ کیوں نہیں لگتا؟ مولوی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ جبریل کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی، جبریل حاضر نہ ہوئے، سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہے، فرمایا کیوں، یعنی اندر کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر۔ اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پیلا نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ ملفوظات کا صفحہ 354 ہے۔ اب آپ بتائیے کاظمی صاحب نے جو فتویٰ لگایا ہے وہ اس روایت پہ لگایا ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک جگہ نقل کی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے وہی بات احمد رضا خان تسلیم کر لے، جبریل جو باہر کھڑے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ باہر موجود ہے، حضور تو ویسے باہر تشریف لائے تو دیکھا جبریل باہر موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا مولوی احمد رضا خان بھی وہی بات کر رہا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کاظمی صاحب اس روایت کے نقل کرنے والے علماء دیوبند کے اوپر تو بڑے سیخ پا اور کہتے ہیں کہ یہ کہنا بدترین جہالت و ضلالت ہے۔ وہی بات مولوی احمد رضا خان لکھ جائے تو یہ بدترین جاہل اور گمراہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور میں یہی کہوں گا اس کو دیکھو، اس نے 2 قدم آگے نکل کے بات کی ہے، کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر کتے کے پیلے کا بھی علم نہیں تھا، پلنگ کے نیچے تلاش بسیار کے بعد سے نکلا۔ اب آپ بتائیے اس کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلنگ کے نیچے کا بھی علم نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کاظمی صاحب ایسی روایات کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی کا یہ انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تیرے بقول کر رہا ہے، تیرے بقول اس پہ فتویٰ لگے گا،
تیرے بقور یہ بدترین گمراہ اور بدترین جاہل آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں کاظمی صاحب تو نے صحیح کہا، یہی بات پروفیسر مسعود کہتا ہے کہ جاہلوں کے پیشوا تھے، یہی بات اس نے بھی تسلیم کی، یہی بات تو بھی تسلیم کرتا ہے، اور یہی بات مولوی احمد رضا خوگ بھی تسلیم ہے کہ بریلوی تو کیا ہے، بولی بیڑے ہے، بے وقوف ترین بھیڑے ہیں۔ تو بہرحال تم سب کا مشورہ اور اجماع اسی پہ ہے کہ بریلوی سب بدترین اور بے وقوف ترین لوگ ہیں۔ آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر مجموعہ رسائل فضل رسول بدایونی کی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ 60 کے اوپر ایک اور بات نقل کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ مجموعہ رسائل فضل رسول بدایونی کے ہیں۔ یہ جناب جی اس کے شروع کے اندر ایک بریلوی عالم جید ان کے بزرگ لکھتے ہیں کہ مولانا محمد احسن نانوتوی نے قیام بریلی کے زمانہ میں جب اپنے اس مسلک موقف کا اظہار کیا کہ مختلف طبقات ارض میں بھی انبیاء کرام مثل آدم و نوح و محمد علیہ السلام موجود ہے، اور اس کی بنیاد اثر ابن عباس کو بنایا، تو حضرت مولانا نقی علی بریلوی نے اس کا زبردست تعاقب کیا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، یعنی مختلف زمین کے طبقات ارض کے اندر انبیاء کا تسلیم کرنا یہ ختم نبوت کا انکار بنتا ہے۔ مولوی احمد رضا خان کے والد گرامی نے کہا کہ مختلف طبقات ارض کے اندر اگر مان لیا جائے کہ انبیاء گرامی موجود ہیں تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ ختم نبوت کا انکار جا کے بنتا ہے۔ اب آئیے میں بریلوی حضرات کے گھر سے یہ بات دکھاتا ہوں کہ ان کے اپنے بڑوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس زمین میں نہیں اور جہان کے اندر، یعنی مختلف طبقات میں اگر کوئی مانتا ہے کہ مختلف انبیاء موجود ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آدمی بے ایمان ہے یا وہ آدمی کافر ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی ٹھیک ہے، مسلمان ہے، یہ درست ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات اس کے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے پاس تبیان القرآن ہے کاظمی کی، انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 94 پہ مولوی غلام دستگیر قصوری کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ ہر ایک کی خاتمیت اضافی ہے، یعنی ان زمینوں میں جو نبی ہیں، یعنی ان زمینوں میں جو نبی ہیں ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اس زمین میں مبعوث ہونے والے انبیاء کے اعتبار سے ہے۔ مبعوث فرمائیے کہ غلام دستگیر قصوری نے وہ بات کہہ دی ہے جس کو نقی علی خان عقیدہ ختم نبوت کا انکار کہتا ہے۔ تو میں پھر پوچھوں گا رضا خانیو، تمہارے نزدیک جو چیز ختم نبوت کا انکار بنتی ہے وہی غلام دستگیر قصوری تسلیم کرتا ہے۔ غلام دستگیر قصوری اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کیا وہ مسلمان رہا؟ لیکن تم نے کوئی کتاب اس کے خلاف نہیں لکھی، تم نے کوئی مضمون اس کے خلاف نہیں لکھا، تم نے کوئی رسالہ اس کے خلاف نہیں لکھا، تم نے کوئی دستاویز اس کے خلاف نہیں لکھی، نہ تم نے تحریروں میں نہ تقریروں میں اس کو ختم نبوت کا منکر کہا، نہ تم تسلیم کرتے ہو، جبکہ یہ تمہارا بڑا مولوی نقی علی خان کہتا ہے کہ مختلف زمینوں کے اندر تسلیم کرنا کہ اور انبیاء موجود ہیں تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار بنتا ہے۔ غلام دستگیر قصوری تسلیم کرے ہاں باقی زمینوں کے اندر انبیاء موجود ضرور ہیں، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا کہ حضور کی ختم نبوت اس زمین کے اعتبار سے ہے، وہ نبی اس زمین کے اندر موجود ہے، تو حضور کی ختم نبوت میں انکار نہیں آتا۔ نقی علی خان کہتا ہے ختم نبوت کا انکار ہے، دستگیر قصوری کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ختم نبوت کا انکار نہیں ہے۔ تو میں رضا خانیوں سے پوچھوں گا کیا تم نے اس کو مولوی احمد رضا خان کے باپ کے فتوے سے ختم نبوت کا منکر تسلیم کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ پھر تمہارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ تم کہاں تک اس کو جناب جی دفاع کرتے چلے جاؤ گے کہ یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے، یہ جناب جی ختم نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ اب اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو تم اگر مولانا قاسم نانوتوی کے اوپر فتوے لگاتے ہو، مولانا قاسم نانوتوی کی تکفیر کرتے ہو، مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہو، تو تمہارے پاس
عنوان یہی ہے کہ جناب وہ ختم نبوت کے منکر ہے، وہ جناب ختم نبوت کا قائل نہیں تھا، وہ ختم نبوت زمانی کو نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا یہ غلام دستگیر قصوری بھی تو تمہارے فتوے کی روح سے یہ ختم نبوت کا منکر بنتا ہے۔ کیا تم نے اس کے خلاف کچھ لکھا؟ کیا تم نے اس کے خلاف کچھ چھاپا؟ کیا تم نے اس کے خلاف کوئی اپنی تحقیق اور تدقیق پیش کی؟ کیا تم نے اس کے خلاف کوئی اپنے عنوان کے ساتھ جلسے کیے، تقریر و تحریر کی؟ اگر نہیں کی تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، یہ خیانت کیوں، یہ دوغلا پالیسی کیوں، یہ نبوت کی شان کے اوپر یہ اس قسم کا دوہرا انداز کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو علماء دیوبند کو ہم کہو کہ جی ہم کافر کہہ دیتے ہیں کہ جی ناموس کے منکر ہے، ختم نبوت کے منکر ہے۔ یہ بھی تو ختم نبوت کے منکر تھا، اس کو تم نے اپنے اکابرین کی صف میں کیوں کھڑا کیا؟ اٹھاؤ اپنی تذکرہ اکابر اہل سنت، اس کے اندر تم نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارے اکابرین پہ سے ہے، یہ ہمارے بڑوں میں سے ہے، اکابرین کی صف کا آدمی ہے، اور اس کی کتابوں کو تم آج پوری دنیا کے اندر پیش کرتے ہو کہ بہت بڑا کام کیا اس نے۔ اگر تمہارے فتوے سے ختم نبوت کا منکر تھا تو تم نے اس کو ختم نبوت کا منکر تسلیم کر کے کافر کیوں نہیں کہا؟ آئیے، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، یہ جناب عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے، یہ غلام نصیر الدین سیالوی کی ہے۔ یہ لکھتا ہے اگر نانوتوی صاحب ختم زمانی کے قائل تھے تو وہ اثر ابن عباس کی تصحیح و تقویت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں بالفعل حضور علیہ السلام کی مثل 6 نبی تسلیم کیے گئے۔ یہ غلام نصیر الدین سیالوی یہ اشرف سیالوی صاحب کے خلف ہیں، بلکہ نہ خلف ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، صفحہ 192 پر آپ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ جناب اگر مولانا نانوتوی ختم زمانی کو تسلیم کرتے تھے تو انہوں نے اثر ابن عباس کی تصحیح کیوں کی ہے؟ دوسرے معنی کے اندر یعنی اثر ابن عباس کی تصحیح کرنے والا آدمی حضور کی ختم نبوت کا منکر جا کے ٹھہرے گا، یعنی جو اثر ابن عباس کی تصحیح کر دے وہ ختم زمانی کا منکر جا کے ٹھہرے گا۔ یہ بھی دیکھ لیجئے صفحہ 202 پہ لکھتے ہیں جب مصنف تحذیر الناس اس اثر کے مضمون کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ ختم زمانی کے قائل کیسے ٹھہرے؟ یعنی جو اس روایت کو صحیح تسلیم کر لے وہ بھی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے، اور جو اس روایت یعنی اثر ابن عباس کے مفہوم کو صحیح تسلیم کر لے وہ بھی ختم نبوت زمانی کا منکر جا کے ٹھہرتا ہے۔ یہ اشرف سیالوی کے صاحبزادہ کا اصول بنایا ہوا ہے، اور اس پہ اشرف سیالوی کی تقریر بھی موجود ہے۔ اشرف سیالوی نے بھی اس کو تقریر لکھ کے تائید لکھ کے اس کی جناب تحسین کر کے تصویب کر کے تصحیح اس کی کر کے تسلیم کیا ہے کہ جو میرے خلف نے لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے۔ اب خلف صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس اثر ابن عباس کی تصحیح کی جائے تب بھی ختم نبوت کا انکار ہے، اور اگر اس اثر ابن عباس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن اس کی جلد نمبر 12 ہے۔ اس جلد نمبر 12 کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس کس نے اس اثر ابن عباس کی تصحیح کی ہے۔ رضا خانیوں سے پھر میں سوال کروں گا، اگر مولانا نانوتوی کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے اس اثر ابن عباس کی تصحیح کی ہے تو پھر آؤ میں دکھاتا ہوں تمہیں کہ بڑے بڑے اکابرین اور اسلاف امت اس روایت اور اس اثر کی تصحیح کر کے اس اثر کی تصحیح کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جو فتویٰ تم نے مولانا نانوتوی پہ لگایا تھا، تمہاری جرت اور غیرت کا یہ تمہیں سوال تھا کہ وہی فتویٰ تم ان اکابرین پہ لگاتے۔ غلام رسول سعیدی نے اس کتاب کے صفحہ 92 کے اوپر لکھا ہے، امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ حافظ ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور آگے لکھتے ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے اس حدیث کو 2 سندوں سے روایت کیا ہے۔ ایک سند ہے از عطا بن صائب از ابی الزحا
از ابن عباس، اور دوسری سند ہے از عمر بن مرہ از ابی الزحا از ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ امام بہقی کہتے ہیں اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس سے صحیح ہے۔ اور آگے آئیے، صفحہ 93 پہ لکھا ہے، حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں 7 زمینوں سے متعلق اثر ابن عباس کو امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات کتاب الاسماء والصفات کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس کی سند پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور آگے لکھا ہے امام بہقی نے کہا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ آگے آئیے، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ 94 پہ لکھا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی نے اس اثر کا ذکر امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم اور ان کی تصحیح کے ساتھ، اور امام بہقی کی شعب الایمان اور کتاب الاسماء والصفات کے حوالوں سے کیا ہے۔ اور آگے آئیے، علامہ شہاب الدین سید محمود علوسی نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ علامہ ابو الحیان ادلسی نے حضرت ابن عباس کے اس اثر کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس اثر کے صحیح ہونے میں کوئی عقلی اور شرعی معنی نہیں ہے۔ آپ اس کے عکس اور ملاحظہ فرمائیں، پھر میں بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ بھائی، ان سارے بزرگوں نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام ذہبی نے، امام سیوطی نے، امام ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم نے، امام ابن کثیر نے اور سید محمود علوسی نے، جلال الدین سیوطی جیسے اکابرین نے اس اثر ابن عباس کی تصحیح کی ہے۔ رضا خانیوں، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم اپنے اصول میں سچے ہو، اگر تم اپنے قانون میں سچے ہو، اگر تم اپنے ضابطے میں سچے ہو، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ سارے اکابرین بشمول امام حاکم، امام ذہبی، جلال الدین سیوطی، ابن ابی حاتم، امام ابن جریر اور سید محمود علوسی جیسے اکابرین کے سارے منکر ختم نبوت جا کے بنے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کرنے والے جا کے بنے۔ تمہیں یہ کہنا پڑے گا اپنی زبان سے، مولانا نانوتوی اگر اس اثر ابن عباس کی تصحیح کر دے تو وہ تو ختم نبوت کے جا کے منکر ٹھہرے، یہ سارے اکابرین اس اثر کی تصحیح کر دے تو کیا یہ ختم نبوت کے منکر نہیں ٹھہریں گے؟ میرا خیال ہے رضا خانیوں نے یہ صرف اپنے پیٹ کی خاطر علماء دیوبند جو خاندان ولی اللہ کے جانشین تھے ان کی تکفیر کر کے صرف انگریز کو خوش کیا اور انگریز سے چندہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذموم کوشش کی ہے، ورنہ حقیقت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو عبارات اکابر کا تنقیدی جائزہ لکھنے والا غلام نصیر الدین سیالوی کہتا ہے کہ اگر اس اثر کی تصحیح کی جائے تب بھی ختم نبوت کا انکار ہے، اگر اس اثر ابن عباس کے مضمون کو صحیح تسلیم کیا جائے تب بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ میں کہتا ہوں سیالوی صاحب، اگر غیرت ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے باپ سے مانگ لے، اگر نہیں ہے تو اسے کہ احمد رضا کی قبر اکھیڑ کے لے آ، اور غیرت اپنے اندر رکھ کے پھر اس بات کو دیکھ لے کہ اگر اس اثر کی تصحیح کرنے سے ختم نبوت کا انکار بنتا ہے تو یہ اتنے اکابرین اس اثر کی تصحیح کر کے ختم نبوت کے قائل کیسے ٹھہرے؟ اور اگر اس اثر کے مضمون کو صحیح تسلیم کرنا ختم نبوت کا انکار ہے تو پھر میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ غلام دستگیر قصوری نے اس اثر کے مضمون کو صحیح تسلیم کر کے لکھ دیا ہے کہ اس زمین میں نہیں اور زمینوں کے اندر انبیاء ہو سکتے ہیں، تو یہ اس اثر کے مضمون کو صحیح تسلیم کر کے یہ ختم نبوت کا منکر کیوں نہیں ٹھہرا؟ رضا خانیوں، شرم ہے تو ڈوب مرو، ورنہ یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا جو قانون اور ضابطہ علماء دیوبند کے لیے ہم نے بنایا تھا، اس ضابطے اور قانون سے نہ تمہارے بڑے بچتے ہیں نہ اکابرین اور اسلاف بچتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔